السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث نمبر ہے 6375، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کتاب البر وصلۃ والآداب، بھلائی، حسن سلوک اور آداب کا بیان ہے اس میں۔ مسلم شریف کی یہ جلد نمبر 3 ہے۔ تو اس میں والدین کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے عمدہ سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر عرض کی، دوسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری والدہ۔ اس نے پھر عرض کی، ان کے بعد کون؟ پھر بھی تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے والد ہیں، یعنی ماں کا مقام اور مرتبہ جو ہے اتنا بلند ہے، اور وہ ایک عظیم ہستی ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجنہ تحت اقدام الامہات، اقدام امہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور باپ کے متعلق بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ایک حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حدیث نمبر 6376۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ، پھر تمہاری والدہ، پھر تمہاری والدہ، پھر تمہارا والد، اور پھر درجہ بدرجہ تمہارے قریبی عزیز و اقارب، پھر تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 6377، مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے بعد اس نے یہی سوالات کیے کہ میرا سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ پھر 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، اور پھر فرمایا تمہارا والد۔ تو اس طرح ایک اور شخص 6379 حدیث نمبر ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد میں شرکت کے لیے اجازت مانگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، دونوں کی جی جان سے خدمت کر، یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، یعنی آپ کے ہاتھوں پر ہجرت کرنے اور جہاد کرنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد اللہ تعالیٰ سے ملنے والے اجر کا حصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا کوئی تمہارے والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو۔ یعنی یہ والدین کے متعلق یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی ہے،
اور قرآن پاک میں تو آیات ہے اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ دعا ہم مانگتے ہیں نماز میں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر، ولوالدی اور میرے والدین کو معاف کر، وللمؤمنین اور مومنین کو معاف کر، یوم یقوم الحساب قیامت والے دن، یعنی اتنا امپارٹنٹ والدین کا رشتہ ہے، اتنا اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترتیب میں اس کو دعا کو شامل کیا گیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آخر میں دعا مانگتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں ہم، تو یہ والدین سے حسن سلوک کا انتہائی جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں۔ جو والدین سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کا نبی بھی اس سے راضی ہوتا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ بعض اوقات جو ہے نا دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور والدین کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں کہ دوسروں کے حوالے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ جب وفات پا جاتے ہیں تو جنازے تک نہیں آتے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور والدین کے جو احسانات ہیں ان کو ماننا اور ان کی خدمت بجا لانا۔ حقوق کے بدلے میں فرائض بھی ہوتے ہیں کہ اولاد کے جو حقوق تھے والدین نے بڑا کیا ہے اور ان کو تعلیم دی ہے اور بے شمار سہولتیں دی ہیں، اور جب اولاد بڑی ہو جائے اور پھر والدین کا سہارا نہ بنے تو یہ ناشکری ہے اور والدین سے حسن سلوک نہ کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں اور والدین سے جو ہے اچھے سلوک سے پیش آئیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہم ان کو خدمات فراہم دیں اور ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کا نبی ہم پر راضی ہوں۔ والسلام۔